بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شام کی جو موجودہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پر ان باغی گروپوں کے بارے میں۔ یہ تو فیصلہ ظاہر آپ خود کریں گے آخر میں کہ باغی کون ہے اور حق پر کون ہے، لیکن ہم اس کو باغی گروپ کے نام سے ہی اس کو تعبیر کریں گے، کیونکہ یوٹیوب جو ہے اس کے الگوریدم کے مطابق کچھ الفاظ یا کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ الفاظ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے پہ پابندی ہے، تو اس لیے ہم اس حساب سے چلیں گے۔ ہم اس مسئلے کو ایک تاریخی، سیاسی اور انسانی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بشار الاسد نے اور دیگر طاقتوں نے مل کے جو ہے وہ اس علاقے میں جبر اور ظلم کی انتہا کی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بشار الاسد کی جو حکومت ہے اس پر کئی طرح کے سنگین الزامات ہیں، خصوصاً انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے، اور خصوصاً شام کے جو مظلوم مسلمان ہیں جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے ان کے حوالے سے، جنہوں نے شام کو جو ہے وہ اس تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا مثال جو ہے، یہ مثال فٹ آتی ہے بالکل شام کے حالات پر، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب بشار الحکومت کے خلاف جب کوئی اٹھتا تھا، کوئی بات کرتا تھا، تو اس کے خلاف جو کارروائی کی جاتی تھی وہ اس قدر شدید ہوتی تھی کہ اب جب آپ نے دیکھا ہے کہ جیلیں کھلی ہیں تو جو اندر سے بندے نکلے ہیں، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ آج کل کے اس جدید زمانے کی ویڈیوز ہیں، اس جدید زمانے کی بات ہے کہ آج کل بھی ایسا ظلم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو جو مشہور تھا نا کہ جو وہ فرعون تھا، قارون تھا، وہ ایسی سزائیں دیتے تھے بندے کو کہ عقل دم رہ جاتی تھی، لیکن آج جب ہم نے دیکھا تو ہم حیران رہے کہ یار آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فرعونی اور قارونی صفات رکھتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، پھر آپ کو جو ہے نا بات صحیح سمجھ آئے گی۔ 2011 میں جب عرب بہار کے دوران جب شامی عوام نے جو ہے وہ بشار الحکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک پرامن احتجاج شروع کیا، بشار الاسد نے ان مظاہروں کو، اس احتجاج کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، ہر طرح کی طاقت کا استعمال کیا، یہاں تک کہ سیدھی سیدھی فائرنگ کی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا کہ بشار حکومت نے جو ہے شہری آبادیوں کو جو ہے نا وہ ان کے اڈے قرار دے کر باغی گروپوں پہ وہاں پر فضائی بمباری کی، جس کے نتیجے میں حلب اور حمص جیسے کئی بڑے شہروں میں جو ہے وہ سکول، ہسپتال، اس طرح کے گھروں، بے گناہ لوگ اور رہائشی علاقے تباہ ہوئے۔ تیسرے نمبر پر 2013 میں غوطہ کے علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے، جن میں زیادہ تر جو تعداد تھی وہ بچوں اور عورتوں کی تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح اب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا ہے، تو اس میں زیادہ تر جو تعداد جو شہید ہوئے ہیں وہ زیادہ تر بچے ہیں۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں، یہاں تک کہ 60 لاکھ سے زائد جو افراد ہیں نا ان کو شام سے ہجرت کرنی پڑی، 70 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ بے گھر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بشار حکومت نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کا جو ہے نا طاقت کے ذریعے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں باغی گروپ کی، باغی تنظیموں کی طرف۔ کہتے ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں باغی گروپ کہا جاتا ہے یا باغی تنظیمیں کہا جاتا ہے؟ یہ اصل میں یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ یہ کہیں آس پاس کے ملکوں سے تو نہیں اٹھ کے کہ انہوں نے آگے کہا کہ ہم اس ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ہتھیار اٹھانے شروع کر دیے؟ ایسا نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کے بچے ہیں کہ جن کو بشار حکومت نے آج سے 20 سال، 30 سال، 50 سال پہلے اس کے باپ نے، اسد نے، اس نے یا اس نے آ کے ان کو مارا یا ان کو قید کیا یا ان کے خلاف ان کو ظلم کیا اور پہ، تو یہ انہی لوگوں کی اولادیں ہیں، انہی لوگوں کے بچے ہیں جو اس انتظار میں بڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس انتظار میں ٹریننگ حاصل کی ہے کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ہم اپنے گھر والوں کا بدلہ لیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس علاقے کا کنٹرول ان لوگوں نے سنبھالا، جب یہ لوگ فتح کرتے ہوئے چل رہے تھے شام کے کئی علاقے، جس علاقے پہ پہنچتے تھے اس کا کنٹرول جب سنبھالتے تھے تو وہاں کی عوام نکل کر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، ان کو ملتی تھی، بہت خوش تھی اور نعرے لگاتی تھی عوام سڑکوں پہ نکل کے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو لوگ گھروں سے نکل کے ان کے ساتھ ملے تو یہ وہی لوگ تھے، یہ ان کے اپنے تھے، کیونکہ یہ جو علاقے ہیں یہ بنیادی طور پر انہی لوگوں کے باوجداد کے ہیں جن کو بشار حکومت نے نکال دیا، یا کئیوں کو مار دیا، یا کئیوں کو دفنا دیا، یا کئیوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا، جو وہاں پر پڑے پڑے مار گئے۔ ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں کہ جس کو ہم باغی گروپ کہہ رہے ہیں یہ باغی ہے واقعی میں یا یہ حق پر ہے۔